الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، تفسیر میسر کی یہ مجلس آج سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہے. پہلے اس کے کہ ہم ان آیات کی مختصر تفسیر بیان کریں، سب سے پہلے ہمیں اس سورت کے بارے میں اس کی عمومی فضیلت سمجھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کو کیا قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا البقرۃ سنام القرآن وذروتہ. یہ قرآن کی چوٹی ہے. سنام عربی میں جو اونٹ کی کوہان ہے اسے کہتے ہیں، سب سے بلند ہے اور اس کی چوٹی ہے. نزل مع کل آیت منہا 80 ملکا. اس کی ہر آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے نازل ہوئے. یہ عمومی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد اسی کے اندر آیت الکرسی بھی ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس آیت کو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کو عرش کے نیچے سے اتارا، نکالا اور اس کو سورۃ البقرہ کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ آیت قرآن کی سردار ہے. ہی سیدہ ای القرآن. نیز فرمایا کہ ان الشیطان یخرج من البیت اذا سمع سورۃ البقرہ تقرأ فیہ. کہ جب شیطان یہ سنتا ہے کہ کسی گھر میں اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ اس سے نکل جاتا ہے. تو یہ عمومی طور پہ ہمیں اس سورت کی اس عظمت کا استحضار رہنا چاہیے. جب آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اپنی عمومی تلاوت میں، تو لازمی بات ہے کہ آپ سورۃ البقرہ میں داخل ہوئے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت سے پہلے یہ اس کی فضیلت کو ذہن نشین کر لیں. اب اس عمومی فضیلت کے بعد اب ہم نے جو 5 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کی تصحیح کا کیا گر ہے. جیسے ہم نے آپ کو اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تصحیح کا گر سلجھایا، تو ابھی آج ہم ان آیات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں.
تو اس کی پہلی آیت جو ہے یہ ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن کریم کی کئی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. آل عمران کے شروع میں بھی ہیں، پھر الف لام میم را کہیں آتا ہے، الف لام میم صاد کہیں آتا ہے. تو اس کے شروع میں یہ ہے حروف مقطع. یعنی وہ آیت ہے یہ کہ جس کے تمام حروف کو الگ الگ بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. تو اس کے سلسلے میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے الف کو بولنا بالکل آسان ہے، پھر آگے لام، اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب جب لام کے آخر میں میم ہے اور اس کے بعد بھی میم آ رہی ہے تو یہ دو میمیں مل کے شدہ پیدا کر دیں گی. تو آپ نے بولنا ہے لام میم، یعنی شدہ اور مدہ. الف لام میم. تو یہ حروف مقطع جو اس کی پہلی آیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث میں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جب بیان کی کہ ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اسی الف لام میم کی مثال آپ نے دے کر فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو اس الف لام میم کو سب سے پہلے آپ نے درست کرنا ہے، ہر حرف کو الگ پڑھنا ہے. اور پھر لام کی جو میم ہے، لام حرف لام کی، پھر اس کی میم کا جو پہلا حرف میم ہے جوڑنا ہے ان کو. آپ اس میں یہاں سے شدہ پیدا ہوگا اور دونوں میں مد پڑھنی ہے. الف لام میم. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس کے بعد کلمہ ہے ذالک. تو یہ ذال ہے، زال نہیں. زال نہیں کہنا، ذالک یہ نہیں کہنا، ذالک. یعنی اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے نیچے لگانا ہے. ذالک. تو یہ ذال کو درست کر کے پڑھنا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد ایک کلمہ، ایک حرف جو ہماری زبانوں میں نہیں ہے، اور وہ ہے قاف. ہم کہتے ہیں کاف. تو یہ کہاں آیا؟ المتقین، اس میں بھی کاف آیا ہے. یقیمون، اس میں بھی کاف آیا ہے. رزقنا، اس میں بھی کاف آیا ہے. ينفقون، اس میں بھی کاف آیا ہے. تو یہ ذال کی تصحیح پہ ذرا زور دیں اور قاف کی تصحیح پہ زور دیں، اور آگے مفلحون ہا کی تصحیح پہ. اسے مفلحون نہیں کہنا. تو یہ تو ہم نے عمومی نقشہ کھینچ دیا، تصحیح کا گر آپ کو بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان آیات میں کیا بیان کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ الف لام میم. حروف مقطعات کے بارے میں سب سے صحیح، بہترین اور وہ قول جس پر حضرات صحابہ کرام تھے وہ یہ ہے کہ یہ متشابہ ہے، یعنی علم کے اس قبیل سے ہے کہ جس کا اللہ نے لوگوں کو نہیں دیا. یہ ان اسرار و رموز میں سے ہے جس کا علم اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص فرمایا. اب یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کلمہ آپ کو دے دیں اور اس کے علم اور حقیقت اور کنہ کو
وہ اپنے پاس رکھے۔ تو یہ بھی اہل ایمان کی ابتلا ہے کہ اہل ایمان اپنی ذات اپنے اللہ پہ محکم یقین رکھے کہ کسی بات کی سمجھ اگر ان کو نہیں آتی اور وہ بات ان کی سمجھ سے اوپر ہے، تب بھی وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں۔ تو بہترین قول حروف مقطعات کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ حروف مقطعہ اس قبیل سے ہیں جس کا علم اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے اور مخلوق کو نہیں دیا، اور یہی رائے ہے حضرات صحابہ کرام کی اور امت کے محققین کی اور اہل علم کی ہر دور میں، اور اسی پہ ہمیں اکتفا بھی کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایسی علمی موشگافیاں جس کی کوئی سند نہ ہو اور جس کا ہمیں کچھ فائدہ نہ ہو، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بھی محقق طرف سے سنا دوں۔ امام قرطبی کا ایک بہت عمدہ قول ہے اس بات میں، وہ فرماتے ہیں عامر، شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ دیکھیں، اول تو ان پر ایمان لانا پہلی بات، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہماری سمجھ سے فوق ہو اوپر ہو۔ دوسری بات ان کا پڑھنا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ نے جب مثال دی قرآن کے اجر کے بیان کی تو انہی حروف مقطعات کی دی، تو یہ ہمارا فائدہ ہے، ثواب عظیم ہے ان کا پڑھنا۔ دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد اور برکات ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ظاہری معنی آپ نہیں جانتے، مگر معنوی فوائد اور پھر ان کی برکتیں اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو، مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ سب کے سب حضرات صحابہ کی یہی رائے ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، تو یہاں پہ یہ قرآن کے لیے ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ لا ریب۔ پھر آگے کیا ہے؟ فیہ ھدی للمتقین، اس میں اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب لا ریب ہے۔ آگے فیہ ھدی للمتقین، جس میں اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر آپ وقف کرتے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، ایک طرح یہ ہے۔ دوسری طرح کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ لا ریب کتاب ہے، فیہ ھدی للمتقین، جس میں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو دونوں طرح اس کی تفسیر اور قرات بھی کی گئی ہے، مگر یہ اس میں اشارہ
بعید کے لیے قرآن کریم کی ارفع اور اعلیٰ منزلت کی وجہ سے ہے، اور اس کا معنی قریب کے اس میں اشارہ کی طرح ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، ایسی لا ریب ہے۔ اب لا ریب ہونا اس کا یہ ہے کہ یہ کلام کیسے اس میں شک ہو، کیونکہ کسی کلام میں شک اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا متکلم اس کی ذات میں شک ہے، اس پہ لوگوں کو اعتبار نہیں، اس کی ذات پہ محل شک و شبہ ہے۔ تو یہ متکلم تو اللہ کی ذات ہے، احکم الحاکمین، قادر مطلق، جو چیز بیان کرے گا وہ اپنے علم سے بیان کرے گا۔ اگر اس میں کسی پہلی قوم کا قصہ ہوگا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو اس قصے کے واقع ہونے کے وقت بھی وہ ذات وہاں حاضر تھی۔ یہ دیکھیں آپ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ایسی ذات جو ہر قصے کے واقع ہونے کے اور حادثے کے حدث کے وقت موجود، جس کے سامنے پوری دنیا کے حوادث، احداث اور واقعات اس کے اذن سے ہی وقوع پذیر ہوتا، تو کیسے شک ہوگا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کلام میں شک و شبہ کسی شخص کی نافہمی کی وجہ سے ہوا کہ اس کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے اگر کسی کو شک ہو تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ہزاروں کم فہم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو قرآن حکیم کی باتوں پہ اشکال وارد کرتے ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ بھی فرمایا، اور اس کی حمایت کے لیے ہر دور میں اہل علم کھڑے بھی ہوئے۔ پھر آگے فرمایا ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ مخصوص ہدایت کا ذکر ہے، کون سی؟ جو کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہدایت صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ ایک یہ ہے کہ درست علم حاصل ہو، کسی قصے کے بارے میں کوئی شخص مسلمان ہے، کافر ہے، متقی ہے، غیر متقی ہے، اگر وہ قصے کا صحیح علم جاننا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی بات نہیں، ہدایت خاصہ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا موجب بنے۔ وگرنہ بنی بشر اور پوری کائنات اور پورے انسان اور پورے عالم کے لوگ اس کی ہدایت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہدایت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہو، اور دوسرا درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ مومنین کے لیے خاص، جیسے اللہ نے یہاں فرمایا ہے ہدی للمتقین، اور تیسرا درجہ مقربین کے لیے۔ بہرحال یہاں پہ ہدایت عامہ نہیں مراد لی گئی، ہدایت خاصہ، جیسے کہ ہم نے شرح میں بتا دیا ہے۔ وگرنہ قرآن کریم کا کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی سطر، کوئی پارہ اور کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس سے انسان فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی کی بہت ہی خوبصورت صفت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ الخوف من الجلیل، آپ بھی یاد رکھیں،
کہ سب سے بڑی ذات کا خوف انسان کے دل میں آ جائے. والعمل بالتنزیل، اور اس ذات نے جو اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے اتارا ہے اس پہ عمل کیا جائے. تیسری صفت والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے اس دنیا میں اس کی قسمت میں مال رکھا ہے اس پہ قناعت کی جائے. والاستعداد لما بعد الرحیل، اور اس دنیا میں رہ کر اس دار کے لیے، اس زندگی کے لیے جس کو اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے اس کے لیے تیار کی جائے. پھر سنیں، سب سے بڑی ذات کا خوف اور اس کے نازل کیے ہوئے احکامات پہ عمل، اور جو دیا اس نے مال وغیرہ اس پہ قناعت، اور آخرت کے دن کی تیاری. یہ تقویٰ کی بہترین اور بڑی جامع صفت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. اب متقین کی خود قرآن نے یہاں صفات کی بیان کی. جیسے قرآن نے اپنا تعارف کرایا کیا کہ یہ کتاب لا ریب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ اپنا تعارف ہے قرآن کا. اس کے بعد متقین کا تعارف کرایا، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. اور پہلی سب سے صفت ان کی یہ ذکر کی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو. اب نماز کی اقامت کا حکم یہ ہمیں ہے. جیسے فرمایا اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ایسے ہی فرمایا کہ نماز کی اقامت کرنے والے لوگ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی پہلے جو اس سے تیاری ہے جسے آپ شرائط کہتے ہیں، اور پھر نماز کے اندر کی جو کیفیات ہیں، بعض چیزیں ارکان ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض فرائض ہیں، بعض آداب ہیں، ان سب کی رعایت کرنا یہ نماز کی اقامت ہے. اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اب جو بھی مال انسان کے پاس ہے اللہ نے فرمایا یہ میرا دیا ہوا ہے اور پھر میری راہ میں خرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات ہے متقین کی صفات ایمان بالغیب. اب ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کو ماننا. سب سے بڑا غیب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. اس کے بعد سب سے بڑا غیب قیامت اور ساعت اور یوم الدین ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جنات اور اس کی نعمتیں ہیں، جہنم اور اس کے عذاب ہیں. یاد رکھیں ایمان بالغیب ہی اللہ کے ہاں معتبر ہے. اللہ نے فرمایا ایک جگہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة، کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، کہ اللہ آ جائے، ان کے پاس فرشتے آ جائیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ دیکھ لیں گے لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. تو دیکھ لینے کے بعد ایمان معتبر نہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پہ گواہی دیں گے جو کہ ان کی موت سے پہلے پہلے دائرہ ایمان میں آ جائیں گے. اور رہا یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے پہلے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، ایسے ایمان کی کوئی قیمت نہیں. تو دیکھنے والے ایمان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے، نہ اس پہ انبیاء گواہی دیں گے اور نہ ہی اس شخص کا، اس ایمان کا بندے کو فائدہ ہوگا. تو ایمان بالغیب، اور یہ بھی نہیں کہ علم ہو جائے اس چیز کا، بلکہ ایقان اور یقین
اور اعتقاد یہ دل کا فعل ہے، بندے کے اندر یقین جازم ہو جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اور دوسری صفت کیا بتائی؟ اقامت الصلاۃ۔ تیسری کیا فرمائی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب آگے اگلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے اہم مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کی چوتھی صفت جو ہے کتنی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسئلہ ختم نبوت کے بیان کو اہمیت دی ہے قرآن کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ چوتھی صفت یہ ہے متقین کی کہ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ اترا۔ کس کو خطاب ہے؟ محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ کو خطاب ہے۔ فرمایا کہ جو آپ پہ اتارا گیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اب یہ آیت اپنے اسلوب بلیغ سے اور اپنے اسلوب بیان سے اتنی بڑی دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت کی کہ اگر صرف یہی آیت ہوتی تو کوئی شخص اس کے پاس گنجائش نہ رہ جاتی عقیدہ ختم نبوت سے انکار کی۔ اور اس مسئلے میں کہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی وہ ہے جن کو اللہ نے خاتمیت رتبی بھی دی ہے، یعنی وہ سید المرسلین ہے، اور خاتمیت زمانی بھی دی ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ خاتمیت زمانی جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس آیت میں کیسے اس کو اللہ نے بیان فرمایا؟ یہ فرمایا کہ جو وحی اللہ نے آپ پہ اتاری اور آپ سے پہلوں پہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں اس مسئلے کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور کئی انداز میں۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس وحی پہ اے لوگو جو ہمارے نبی پر اتاری گئی وحی، اور ان سے پہلوں پہ۔ یہ امر کا صیغہ ہے، لاؤ، یہ ایمان مطلوب ہے۔ اور یہ کہ آمنو، کہ مومنین وہ ہیں جو اس پہ ایمان لائے جو آپ پہ اترا جناب محمد رسول اللہ اور آپ سے پہلے اترا۔ ایک تیسری شکل ہے جو یہاں بیان ہوئی کہ جو ایمان رکھتے ہیں کس پہ؟ جو آپ پہ اتارا گیا اور آپ سے پہلے، یعنی گویا کہ امر کے اور خطاب اور آرڈر کے صیغے میں بھی یہی مطلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے۔ پھر فعل ماضی کے صیغے میں کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ۔ پھر آگے فعل مضارع جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلی وحی پہ۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کی جتنی آیتوں میں اس طرف اشارہ ہے، چاہے وہ امر کے صیغے سے ہے، ماضی کے صیغے سے ہے، مضارع کے صیغے سے ہے، یہی بیان ہوا ہے کہ نبوت کے باب میں حد فاصل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ اور ان سے پہلے، جناب رسول اللہ کے بعد کوئی گنجائش نہیں رسالت اور نبوت کے باب میں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اور آپ دیکھ بھی لیں اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا۔ بھی اسی طرح سورہ مومن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ
اور اسی طرح سورہ روم میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِّن قَبْلِكَ رُسُلًا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِّن قَبْلِكَ۔ اب اگر کوئی شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو قرآن حکیم کے یہ آیات سب کی سب بے سود ہو گئی، معاذ اللہ۔ یقیناً ایسا قول لغو اور باطل اور خلاف اسلام امت محمدیہ کے خلاف اور اس کے دین کے خلاف کھلی سازش ہے۔ لہذا میری دعوت ہے کہ لوگ قرآن حکیم کو غور سے سمجھیں، سوچیں اور جانیں کہ اس نے تو اپنے آغاز میں ہی عقیدہ ختم نبوت کی بیان میں انتہا کر دی اور حد کر دی، تاکہ لوگوں کو اس باب میں پختہ یقین ہو جائے۔ جیسے قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں یقین ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے اور آخری ہونے اور اس باب میں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس عقیدے پہ پختہ یقین ہو جائے۔ تو یہ چوتھی صفت ہے اہل تقویٰ کی۔ پانچویں صفت اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب آپ دیکھیں پانچویں صفت کیا بتائی کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایمان بالغیب میں جیسے ہم نے اشارہ کیا آخرت اس میں داخل ہے، لیکن پھر آخرت کی اللہ تعالیٰ نے صراحت سے اس کو ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ اسلامی عقائد میں جتنی انقلابی قوت آخرت کے اندر ایمان میں ہے اور آخرت پر یقین میں ہے، انسانی اصلاح میں شاید ہی کسی اور رکن کا کردار ہو۔ بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ اسے حساب دینا ہے، اسے نیکی پہ اجر ملنا ہے، برائی پہ سزا ملنی ہے، اور اس زندگی کا بدل وہ ابدی زندگی ہے، یہ ہے آخرت کا تصور اور یہ ہے آخرت کا یقین۔ تو آخرت کا یقین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انسان کی اس دنیا کی زندگی کی اصلاح میں کارگر نسخہ ثابت ہو سکتا ہے، شاید ہی کوئی اور چیز ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں پہ لفظ یؤمنون نہیں فرمایا، یوقنون فرمایا، اس لیے کہ ایقان یہ کسی چیز کے شک اور شبہ تکذیب کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ شک اور شبہ اور تردد کی بھی اس میں گنجائش نہ ہو۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کر لینا یہ مقصد کو پورا نہیں کرتا، جب تک کہ ایسا یقین انسان کو نہ ہو کہ اسے آخرت نظر آنے لگے، جب برائی کرنے لگے تو اس کا انجام اس کے سامنے ہو، جب نیکی کرے تو اس میں حلاوت اور لذت محسوس ہو کہ گویا اس کے اجر و ثواب کو وہ سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایقان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی ایمان کا درجہ نصیب فرمائے۔ پھر آگے اس پہ اللہ کی طرف سے جو انعام اس دنیا میں ہے اور جو آخرت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات والے لوگ ان کو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھی انعام ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا انعام یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ، اس زندگی میں اگر ہمارا چلنا اور چال اور صراط مستقیم ہے اور راستہ سیدھا ہے تو یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور یہی وہ لوگ ہیں
جو مفلحین ہیں، کامیاب ہوں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی صفات کے بعد ان کے دنیاوی اور اخروی انعامات کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا درست فہم نصیب فرمائے، فہم کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہی ایمان و ایقان نصیب فرمائے جو اللہ کی طرف سے مطلوب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔